علی علی مولا علی علی مولانا علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین و سامعین کرام، آج انشاءاللہ تعالی میں ایک ریئیکشن ویڈیو بنانے والا ہوں جو کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ایک شیعہ عالم سے، جن کا نام علامہ آفتاب صاحب ہے، ان سے ایک انٹرویو کیا، ان سے چند سوالات کیا. مفتی فضل ہمدرد صاحب اس دور میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں. مختلف موضوعات پر گفتگو خود بھی کرتے ہیں اور حق کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کرتے ہیں. تو مختلف مکاتب فکر کے مختلف علماء کرام کے پاس جاتے ہیں اور مختلف موضوعات پر ان سے گفتگو کرتے ہیں اور چند سوالات ان سے پوچھتے ہیں. وہ ان کا پوائنٹ آف ویو، ان کا موقف کیا ہے، وہ ان سے لینا چاہتے ہیں. ان کے عقائد سے متعلق ان کے پاس کیا دلائل ہیں، جو حضرات ان پر اعتراضات کرتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں اس تعلق سے. یہ کام کرتے ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب. اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المذاہب، اسی کے ساتھ ساتھ اہل البیت علیہ السلام کا بھرپور وہ دفاع بھی کرتے ہیں. تو ایک شیعہ عالم دین سے مفتی فضل ہمدرد صاحب نے سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ 3 وقت کی ہی نماز پڑھتے ہیں، اس تعلق سے ان کا کیا کہنا ہے شیعہ عالم کا. انہوں نے کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ تعالی میں اس پر ریئیکشن کروں گا، ویڈیو بھی آپ کو سناؤں گا. جہاں تک دلائل ہے کہ جمع بین الصلاتین، یعنی کہ 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھنا، تھوڑا سا وقفہ دے کر 2 نمازوں کو جمع کر لینا، یعنی کہ مغرب و عشاء یا ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھ لینا، اس کو کہتے ہیں 2 نمازوں کو جمع کرنا. کیا اس کا ثبوت کہیں ہے؟ شیعہ حضرات کس چیز سے، کس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کیا وہ جواب دیتے ہیں؟ میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مسلم شریف میں 3 مقامات پر حدیث آئی ہے 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کی، اور بخاری شریف میں بھی ایک حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن یزید کی روایت ہے جو میں بخاری شریف سے سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے، حج شروع کیا، پھر ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے 2 نمازیں اس طرح ایک ساتھ پڑھیں کہ ہر نماز ایک الگ اذان اور ایک الگ اقامت کے ساتھ تھی، اور رات کا کھانا دونوں کے درمیان میں کھایا. یعنی کہ حضرت عبد الرحمن بن یزید سے یہ حدیث روایت راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، حج کرنے کے لیے گئے تھے، اور جب ہم مزدلفہ پہنچے تو وہاں پر ہم نے 2 نمازوں کو جمع کیا اور ہم نے ان کے درمیان میں کھانا کھایا. اب وہ نماز کون سی تھی؟ مغرب کی اور عشاء کی نماز تھی. مغرب کی نماز پڑھے، انہوں نے کھانا کھایا، پھر اس کے بعد میں عشاء کی نماز ادا کی. یہ مزدلفہ کا واقعہ ہے جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تھے. اسی طرح ایک روایت ہے مسلم شریف میں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا، نماز، الصلاۃ، 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 3 بار اس نے کہا. تو آپ نے تینوں مرتبہ خاموشی اختیار کی، فسکتا، آپ خاموش رہے. پھر جب تیسری بار اس نے کہا تو آپ خاموش رہے. فرمایا، اتعلمون بالصلاۃ، کیا تو ہمیں نماز کی تعلیم دیتا ہے؟ کیا تو ہمیں نماز سکھاتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے نماز؟ یہ آپ کا فرمانے کا مطلب تھا. فرماتے ہیں، کننا نجمع بین الصلاتین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ ایک شخص نے ان سے کہا، الصلاۃ، فسکتا، آپ خاموش رہے. 3 بار یہ معاملہ پیش آیا. آخر میں آپ نے کہا کہ تو ہمیں نماز سکھاتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ ارے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لیا کرتے تھے، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سماعت فرمائیے. عبد الرحمن بن یزید سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نماز اس کے وقت کے بغیر ادا کرتے نہیں دیکھا. یعنی کہ کوئی بھی نماز وقت سے پہلے یا وقت آنے کے پہلے نماز پڑھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کو اپنے وقت میں ہی پڑھتے تھے، اس سے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھتے، کوئی ان کو نہیں دیکھے سوائے 2 نمازوں کے.
یعنی کہ 2 ایسی نمازیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وقت کے پڑھی. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی، یعنی کہ مزدلفہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع کیا. کون سی؟ مغرب کی اور عشاء کی. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے مسلم شریف میں ہی روایت موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان کا خود بیان ہے، غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے. آپ نمازیں جمع کرتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع کرتے تھے. آپ ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے، یعنی کہ ظہر کو اور عصر کو اور مغرب کو عشاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر پڑھا. یہ ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو 2 نمازوں کو جمع کرنا، ایک ساتھ پڑھنا، اس کا جواز ہے، یہ بالکل ثابت ہے. تو ہمارے شیعہ حضرات جو ہیں وہ یہ بھی سنت کو اپناتے ہیں. اب مزید آئیے ہم وہ ویڈیو سنتے ہیں جو مفتی فضل ہمدرد صاحب نے ایک شیعہ عالم دین سے پوچھا ہے کہ اس بارے میں ان کا کیا تبصرہ ہے، کیا اظہار خیال ہے، کیا موقف ہے، کیا جواب ملتا ہے. آپ حضرات اب وہ ویڈیو کو سماعت فرمائیں. اچھا، ایک اور بات ہے حضرت اسی کے ریلیٹڈ کہ شیعہ کی جو نماز ہے وہ آپ کی مثلا مساجد کے اندر وہ مسلمانوں سے یعنی اہل سنت سے الگ ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے 3 ٹائم کی اذان ہوتی ہے، وہاں پہ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، 3 نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہ کیا ہے آپ کی؟ اس اصل یہ ہے، اسے کہتے ہیں جمع بین الصلاتین. صحیح ہے، دونوں نمازوں کو یعنی جمع کر لینا. صحیح ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی رہا ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے، یعنی متفق علیہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی جمع بین الصلاتین کیا ہے. تو یہ یعنی سنت پیغمبر بھی ہے کہ ہماری یعنی آذان ایک ہوتی ہے، اس میں مثال کے طور پر ظہر کی آذان ہوتی ہے، ظہر کے ساتھ ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ساتھ یعنی عصر کا وقت یعنی شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جو فقہاء نے لکھا ہے. تو وہ بھی آپ یعنی پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ یعنی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نمازیں الگ الگ ہیں. یہ ہے نا کہ نمازیں کیونکہ اذانیں 3 ہیں لہٰذا شیعوں کی نمازیں بھی 3 ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے. ہماری نماز پنجگانہ 5 نمازیں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ شیعہ کی فقہ کی کتابیں یعنی متداول کتابیں موجود ہیں، متداول ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں شیعوں کی کتنی نمازیں ہیں. نمازیں بالکل 5 ہیں. یہ صرف یہ یعنی فرق ہے کہ ہم حضور کے ایک عمل یعنی ایک سنت پر عمل کر لیتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ میں یعنی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز کے بعد یعنی 3 بجے 4 بجے عصر کی پڑھ لیتا ہوں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی الگ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہے. بہترین طریقہ ہے، الگ بھی پڑھ لیں اور جمع بین الصلاتین بھی کر لیں، دونوں جائز ہیں. اب جو میرا معمول ہے، ہاں اگر کوئی دیر ہو جائے یا کہیں میں نے جانا ہو تو پھر میں ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء جو ہیں وہ تھوڑا وقفے سے یعنی جمع بین الصلاتین کر لیتا ہوں. لیکن عام اوقات میں الگ الگ پڑھتا ہوں، اور بعض ہمارے علماء یعنی الگ بھی پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ الگ بھی پڑھی جا سکتی ہے، جمع بین الصلاتین بھی جائز ہے، اور سنت رسول ہے جس میں سنی کتابیں بھی یعنی خاص کر بخاری مسلم سیاستہ میں باقاعدہ حضور کا عمل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اہل سنت میں یہ ہے، سنی بھائیوں میں، کہ وہ کہتے ہیں جی نہیں الگ الگ ہی پڑھنی ہے، جمع بین الصلاتین نہیں ہے. ان کو بھی یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ دونوں طریقے جائز ہیں. اگر یعنی آپ جمع بین الصلاتین بھی کر لیں تو وہ بھی سنت پیغمبر ہے، اگر الگ الگ پڑھ لیں تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی یعنی سنت پیغمبر ہے. دونوں یعنی طریقے جائز ہیں، کوئی اس میں یعنی حرج نہیں ہے. اور دوسرا شیعہ کی 5 ہی نمازیں ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بھی پڑھی ہے، ہاں جی، اور بھی علماء اہل سنت میرے پاس آتے ہیں، نمازیں یہاں پڑھتے ہیں. تو حضرات آپ نے سماعت کر لیا کہ شیعہ حضرات کے پاس صرف 3 ہی نمازیں نہیں ہیں، بلکہ وہ نماز کو جمع کرتے ہیں. جیسے 2 نمازوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع کر کے پڑھا، اس کا ثبوت ہے اور یہ سنت بھی ہے. تو آپ نے شیعہ عالم دین کا موقف سن لیا کہ کیا کہنا ہے آپ کا کہ 3 ہی نمازیں نہیں
بلکہ 5 نمازیں ہمارے پاس بعض علماء ایسے ہیں، شیعہ عالم کہہ رہے ہیں کہ شیعوں میں بعض علماء ایسے بھی ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں الگ الگ بھی پڑھتے، 5 وقت پر پڑھتے ہیں، جمع بھی نہیں کرتے۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو جمع بھی کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو جمع نہیں کرتے، اور ایسا بھی نہیں کہ صرف 3 اذانیں ہوتی ہیں۔ شیعہ حضرات کے پاس 5 اذانیں ہوتی ہیں، 5 نمازوں کے لیے 5 اذانیں ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ اعتراضات کرتے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اعتراض کا جواب مل گیا ہوگا، احادیث میں اس کا جواز ہے، اس کا ثبوت ہے۔ شیعہ حضرات اگر 3 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ ثابت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور 5 وقت کی نمازیں بھی وہ پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف 3 ہی وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور یہ شیعہ حضرات کے بڑے بڑے علماء کا موقف ہے، اور یہ جواز آپ نے دلائل کی روشنی میں پیش کیا ہے۔ جو دلائل میں نے آپ کو دیے ہیں وہی یہ شیعہ عالم صاحب کا کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرما، شدت پسندی اور شدت پسندوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچا، حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانے، خود بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طہ و یاسین۔